آیت اللہ طیب جزائری۔ آیت اللہ سید طیب موسوی جزائری سن 1344 ہجری میں علم و فن کے خانوادے میں شہر لکھنؤ کی سرزمین پر پیدا ہوئے۔ موصوف کا سلسلہ نسب 6 وسیلوں سے دنیائے تشیع کے مشہور و معروف عالم و محدث سید نعمت اللہ جزائری تک اور 19 وسیلوں سے 7ویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ آپ کے والد مفتی سید محمد علی جزائری، آپ کے چچا مفتی اعظم سید احمد علی جزائری اور آپ کے دادا آیت اللہ مفتی سید محمد عباس شستری جزائری علماء نجف اور لکھنؤ کے عظیم علماء اعلام میں شمار کیے جاتے ہیں۔ طیب موسوی نہایت ذہین تھے۔ آپ کی پرورش اہل علم خانوادے میں ہوئی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، قرآن مکمل کیا، نیز منبر سے واعظ و نصیحت اور مجالس کا آغاز کیا۔ آپ نے 12 سال کی عمر تک اپنے والد کی خدمت میں رہ کر ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ آپ کا بچپن انتہائی کرب و الم میں گزرا۔ 11 سال کے تھے کہ والدہ کا داغ مفارقت مل گیا، اور جب 12 سال کے ہوئے تو سایہ پدری سے محروم ہو گئے، لیکن آپ نے شکست قبول نہیں کی بلکہ اپنی کوشش کو جاری و ساری رکھا۔ اپنے چچا کے پاس حوزے کی تعلیم حاصل کی اور ساتھ ساتھ انگلش اور ریاضی میں بھی مہارت حاصل کی۔ تقریباً 11 سال کربلا اور نجف کے حوزات علمیہ میں رہ کر درجہ اجتہاد تک رسائی حاصل کی۔ ان زحمات کا نتیجہ آپ کے اندر قوت اجتہاد کا پیدا ہونا تھا، جس کو آپ نے توضیح المسائل کے ذریعے ثابت کر دیا۔ ایسی توضیح المسائل تحریر فرمائی کہ زمانے کے مشہور و معروف علماء نے تعریف و تمجید کرتے ہوئے اجتہاد کے اجاز مرحمت فرمائے۔ آیت اللہ سید محمد جواد تبریزی نے بقلم خود آپ کے لیے اجازہ اجتہاد تحریر فرمایا، جس کی دوسرے علماء نے بھی تائید فرمائی۔ جن علماء و مجتہدین نے موصوف کی تعریف و تمجید کی ہے، ان میں سے آیت اللہ العظمیٰ سید احمد علی موسوی جزائری لکھنؤ، آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم نجف، آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم خوئی نجف، آیت اللہ العظمیٰ سید محمد جواد تبریزی نجف، آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم رشتی نجف، آیت اللہ العظمیٰ شیخ آقا بزرگ تہرانی نجف، آیت اللہ العظمیٰ سید محمد رضا گل پائگانی قم، آیت اللہ العظمیٰ سید شہاب الدین مرعشی نجفی قم، اور آیت اللہ العظمیٰ سید احمد خان ساری تہران وغیرہ کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں۔ آیت اللہ طیب جزائری نے مدرسہ شبیریہ نجف سے فقہ و اصول کا درس خارج دینا شروع کیا اور کافی طلاب کی تربیت فرمائی۔ اس کے بعد دیگر مدارس میں بھی تدریس کا سلسلہ قائم کیا اور کافی تعداد میں طلاب کو درس دیا۔ شہر قم میں آپ کا درس تفسیر کئی سال تک جاری و ساری رہا۔ سن 1955 عیسوی سے سن 2013 تک تفسیر قرآن تحریر فرماتے رہے، جس کا محور ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام رہا۔ آیت اللہ طیب جزائری اپنی کتاب البراہین الاثنا عشر علی وجود الامام الثانی عشر کے سبب بہت زیادہ مشہور ہوئے، جو مرکز تخصصی مہدویت سے شائع ہوئی تھی۔ اس کتاب میں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ کے وجود پر عقلی دلائل پیش کیے گئے تھے۔ انہوں نے اس کتاب میں عقلی دلائل کے ساتھ مختلف دلیلیں بھی پیش کی۔ قرآن اور دیگر مذاہب کی مختلف کتابوں سے استفادہ کرتے ہوئے 12ویں امام کے وجود کو ثابت کیا۔ یہ کتاب فارسی، اردو اور انگلش تینوں زبانوں میں شائع ہوئی ہے، جس کی وجہ سے موصوف کو ماہ فروردین سن 1394 شمسی میں
آستان قدس حسینی سے انعام و اکرام سے بھی نوازا گیا۔ آیت اللہ جزائری نے تقریباً 100 کتابیں تحریر فرمائیں۔ آپ نے شیعہ کتابوں کے احیاء میں بہت اہتمام کیا۔ موصوف کی بعض مشہور و معروف تصانیف مندرجہ ذیل ہیں: آفتاب شہادت، ابو تراب، اسلام کی آرزو، تاریخ نجف و کربلا، اوحد الناس در حالات زندگی مفتی عباس، سید جزائری حالات زندگی سید نعمت اللہ جزائری، حق القولین فی مسئلۃ المسح علی القدمین، اللمعۃ الساطعہ فی تحقیق صلاۃ الجمعہ، البراہین الاثنا عشر علی وجود الامام الثانی عشر، تفسیر علی ابن ابراہیم قمی، کشف الاسرار فی شرح الاستبصار، ترجمہ بحار الانوار حالات حضرت زہرا، ترجمہ بحار الانوار حالات امام حسین علیہ السلام، ترجمہ بحار الانوار حالات شام، ترجمہ تفسیر نمونہ جلد ششم، اور ترجمہ منتخب الرسائل وغیرہ۔ آپ نے مؤسسۂ علوم آل محمد کی بنیاد رکھی تاکہ فقہ، سیرت، تفسیر اور تاریخ وغیرہ کی بیش بہا کتابیں نشر کی جا سکیں۔ اس کے ذریعے انہوں نے اسلامی معاشرے کی بہت بڑی خدمت انجام دی۔ 5 سال تک مسجد جمکران میں امام جماعت کی ذمہ داری نبھائی۔ اپنے جد امجد سید نعمت اللہ جزائری کے علمی سرمائے کو زندہ رکھنے کے لیے کافی زحمتیں اٹھائیں۔ آیت اللہ جزائری عربی، اردو اور انگلش زبان میں ماہر تھے، اسی لیے مختلف ممالک کا سفر کیا، مثلا عرب امارات، کویت، سیریا، لبنان، لندن، جرمن، ہالینڈ اور کینیڈا وغیرہ۔ ان کے علاوہ تبلیغ دین کے سلسلے سے بعض یورپی ممالک اور عرب ممالک کے بھی سفر کیے۔ آیت اللہ طیب جزائری علمی اور تبلیغی سرگرمیوں کے علاوہ ضرورت مندوں کی مدد کا خاص اہتمام فرماتے تھے اور بہت سے بے سرپرست خانوادوں کی کفالت بھی کرتے تھے۔ اسی چیز کے پیش نظر دارالایتام آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کی بنیاد ڈالی۔ آخر کار یہ علم و فضل کا آسمان 15 ربیع الاول سن 1437 ہجری بوقت صبح شہر قم میں عرش الہی سے متصل ہو گیا۔ 16 ربیع الاول سن 1437 ہجری میں آیت اللہ سید محمد علی موسوی جزائری امام جمعہ و نمائندہ ولی فقیہ خوزستان کی قیادت میں نماز جنازہ ادا ہوئی اور معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے حرم میں دفن کیا گیا۔